ایک دفعہ پھر آئین کی بالادستی ہوتی ہے. اگر ملک ترقی کرنی ہے تو صرف ایک آئینی پارلیمانی جمہوری حکومت میں کرے گی، اور اس کے لیے آئین کا احترام، جو حلف اٹھائے جاتے ہیں ان کا احترام، اور جو الیکشن میں ووٹ امانت ڈالتے ہیں اس کا احترام لازمی ہے. یہ بنیادی بات ہے جس پر پی ڈی ایم چل رہی ہے. اگلا جلسہ 22 نومبر کو پشاور میں ہوگا، 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا، اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا. حکومت کی طرف سے آپ نے خود دیکھ لیا جس قسم کا رویہ اپنایا گیا. جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، غداری کا پرچہ درج ہوا لاہور میں. اس کے بعد جو کراچی میں واقعہ پیش آیا، مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے پر حملہ کیا گیا، توڑا گیا دروازے کو، کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ آئی جی پولیس سندھ کو اغوا کر کے اور یہ پرچہ کروایا گیا. اس پر آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ حقائق کیا ہیں. ہمیں امید تھی کہ اس پر اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے گی، وہ بھی نہیں ہوا. سینٹ میں بھی ابھی تک ابہام ہے. سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوا، ابھی تک کمیٹی وہاں پر کوئی کام نہیں کر سکی. جو 10 دن کا وعدہ کیا گیا تھا انکوائری کا وہ بھی مکمل نہیں ہوا. سندھ حکومت جو اپنے طور پہ کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے 30 دن کی انکوائری مانگی تھی، لیکن ان کی انکوائری بھی محدود ہوگی کیونکہ یہ تنازع تو وفاق اور صوبے کا بن چکا ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے. تو آج ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں. آج بھی چینی 110 کی بک رہی ہے، آٹا 80 روپے کے لگ بھگ ہے. 2 سال ہو گئے چینی کو حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی. اب سنا ہے کہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم یہ توقع کریں کہ امپورٹ کے بعد چینی 53 روپے کی بکے گی جہاں پر جب یہ حکومت آئی تو بک رہی تھی؟ کیا ورنہ وہی مافیا جو آج 110 کا بیچ رہے وہ کل چینی امپورٹ کرنے کے باوجود بھی اگر 80-90 کا بیچتے رہیں تو عوام کو ریلیف تو نہیں ملے گا. اور آٹے کا کیا ہوگا؟ کیا آٹا واپس 35 روپے کلو پہ آئے گا؟ کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں آٹا اتنا مہنگا بکے. آج تندوروں پر روٹی 30 روپے تک بک رہی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ خود حساب لگا لیں کہ 6 لوگ ایک گھرانے میں ہوں تو ان کی آج صرف روٹی کا خرچہ کہاں پہنچ گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی اور گیس کے بل کہاں پہنچ چکے ہیں. آج یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ غریب آدمی آج اس کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے، یا بجلی کا بل دے، یا بچوں کی فیس ادا کرے، یا وہ اپنے بچوں کو خوراک دے سکے. ہم اس نہج میں پہنچ گئے اور یہاں پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. وفاقی وزراء ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اپنی ہفتہ وار تقریر ضرور فرماتے ہیں. آج تک انہوں نے پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی. انہوں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات نہیں کی. انہوں نے مہنگائی کے حل کی بات نہیں کی. انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمت کم ہونے کی خوشخبری نہیں دی. انہوں نے آٹا واپس 35 روپے پہ پہنچنے کی خوشخبری نہیں دی. بلکہ جب بھی کابینہ ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے. آپ نے پچھلی 2 کابینہ کی میٹنگز میں دیکھا کہ دوائیوں کی قیمت بڑھا دی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو دوائی کی قیمت نہیں بڑھی. ڈالر بھی جہاں پر 1 سال پہلے سے وہیں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مافیا جو پاکستان میں ہمیشہ سے ان کی کوشش رہتی تھی یہ چیزیں بڑھانے کی، آج ان کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو ان کے ایجنڈے پر چل رہی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ملک کی پالیسی
ای سی سی کے ڈیسیشن، کابینہ کے ڈیسیشن وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے چند افراد کو اس ملک میں فائدہ ملے اور اس کا بوجھ عام آدمی برداشت کرتا ہے۔ اگر حکومت مناظرہ کرنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں، ای سی سی کے ڈیسیشن عوام کے سامنے رکھ دیں۔ میں ایک ایک ڈیسیشن پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ حاصل کیا، کس نے کیا، اور اس کا عوام پر کتنا بوجھ پڑا۔ یہ وزراء بھی جانتے ہیں۔ آج ایک انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کا سسٹم ملک میں آ چکا ہے اور اس کا بوجھ عوام برداشت کر رہے ہیں۔ جو کم سے کم تخمینہ صرف آٹے اور چینی کا لگایا گیا ہے وہ 400 ارب کا ہے۔ عام تخمینہ جو ہے وہ 600 ارب سے اوپر ہے، یعنی پاکستان کے عوام 400 سے 600 ارب روپے سالانہ اضافی رقم چینی اور گیس اور آٹے کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ جو بجلی اور گیس کا تخمینہ ہے وہ 600 ارب سے اضافی، اس سے بھی شاید زیادہ ہے۔ تو یہ حالات کب تک چل سکتے ہیں؟ اور یہ ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے، ان سب چیزوں کی وجہ جو ہے وہ آپ کو 2018 کے الیکشن میں ملے گی۔ اگر عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا، ملک میں ایک عوام کی نمائندہ حکومت آتی، تو یہ حالات کبھی نہ ہوتے۔ ایک اتنی لمبی فہرست ہے حکومت کی کارستانیوں کی، اس کی ناکامیوں کی، اس کی کرپشن کی، اگر بات کی جائے تو کئی دن درکار ہوں گے، لیکن ہم صرف بات کریں گے عوام کی تکلیف کی۔ اس تکلیف کی بنیادی وجہ یہ حکومت ہے جو 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آج ملک میں ہے، جس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا، جس نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس نے عوام کو مہنگائی کی بوجھ تلے دبا دیا، بے روزگاری عام کر دی، ترقی ختم کر دی، کاروبار کم ہو گیا۔ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک اس خرابی کے خلاف ہے۔ یہ اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کو واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت بنانے کے لیے ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ موومنٹ کامیاب ہوگی، پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی، اور پاکستان میں ایک نئی ترقی کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی۔ شکریہ۔ سوال آپ کے لیے ہے، وزیر اعظم جو ہے، آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوا دی۔ وزیر اعظم کی ایک تو پہلی بات تو وہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شاید وہ نون لیگ کو کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، کہ نون لیگ کی اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک کچھ چل رہی ہے جس طرح سے، کچھ وزیر اعظم اپنی طرف سے آستینے بھی چڑھا رہا ہے، منہ پہ ہاتھ بھی پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آنے والے دن ان کے لیے، تو کیا یہ صرف نون لیگ آنے والے دن جو جس طرح کی وہ کہہ برداشت کرے گی ان چیزوں کو، جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شین بھی نکلے گی تو فلاں بھی نکلے گی، تو یہ بھی کیا کہے گی اس کو؟ دیکھیے، حکومت اپنے عمل سے بات کرتی ہے، حکومت دھمکیاں نہیں دیتی۔ جو عمران خان نے دھمکیاں دینی ہے دے لے، اس کی دھمکیوں میں وزن کون سا ہے؟ اور میں عمران خان سے کہوں گا اپنی فکر کرے، اس کے وزیر سے کہے گا اپنی فکر کریں۔ آج آپ کی کرپشن نیب بھی دبا رہا ہے، آج آپ کی کرپشن ادارے بھی دبا رہے ہیں، لیکن جو کرپشن آج ہے، کرپشن کا بوجھ عوام پہ آتا ہے، نظر آ رہا ہے جب عوام پہ جو بوجھ ہے، یہ اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے۔ جی چلیں چلیں۔ آپ کے زمانے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے میاں صاحب کے زمانے میں ایک کام شروع ہوا تھا،
पास होगा। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कह सकता हूं कि वो इस सूबे के हक में हैं। ये अगर बल्तिस्तान के अवाम ये चाहते हैं, इस मामले का असर कश्मीर पर नहीं पड़ता, जो हमारी एक कॉज है, यूएन के रेजोल्यूशन पर असर नहीं पड़ता, तो ये अवाम के लिए बनना चाहिए। ये इसकी बुनियादी बात है। अगर आपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो फिर इसका नुकसान होगा। और मैं आपको मिसाल दूंगा फाटा के अवाम की, जहां पर अमेंडमेंट की गई, फाटा को केपी के अंदर जिन किया गया, वहां पर वादे किए गए, उन लोगों से उन वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये फैसला हुआ था कि 100 अरब रुपया सालाना जो है 50 अरब वफाकी हुकूमत देगी, 50 अरब केपी की हुकूमत देगी। 10 साल तक ये पैसे फाटा के साबका इलाके को दिए जाएंगे ताकि वहाँ जो तरक्की का अमल है उसको बढ़ाया जाए और उसको पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बराबर लाया जाए। अब जब आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जो माली इमदाद है उसको उसकी गारंटी की जाए। वरना अगर आपने एनएफसी अवार्ड के तहत आबादी के बुनियाद पर उनको पैसे दिए तो वो गिलगित बल्तिस्तान का बेपनाह नुकसान होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाहिद हुकूमत थी जिसने एक तारीखी तरक्की गिलगित बल्तिस्तान को दी और एक ऐसी हुकूमत दी जिसने करप्शन से पाक और मेरिट की बुनियाद पर वहाँ पर हुकूमत चलाई। और अब इलेक्शन है, फैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास है। हमने मिसाल कायम कर दी है। ये बताइए, मेरा नाम क्या नवाब है। 92 से ताल्लुक है, आयात सादिक के बयान को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पाक फौज ही है जो इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। इस मुल्क में आप सियासत दामन हो तो इस मुल्क को पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। दूसरी बात ये कि अब्दुल कादिर बलोच भी जो है वो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं इसी वजह से। और लग रहा है कि अगर किसी तरह बयान आप देते रहेंगे आपके लोग तो पीडीएम से दूसरी जमातें तो निकल जाएंगे, तो उसको किस तरह देखते हैं दोनों पीपल्स पार्टी के? अगर देखेंगे आप के बयान जो दिए जा रहे हैं ये तो किस तरह देखते हैं आप? पाक फौज पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। याद सादिक साहब के बयान को तोड़कर जिस तरह पेश किया गया, मेरी गुजारिश ये है कि उनकी पूरी तकरीर को नशर किया जाए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। याद सादिक साहब पार्लियामान में बात कर रहे थे। पार्लियामान में हर शख्स को इजाज़त है कि वो अपनी राय का इजहार करे, अपनी जज्बात का इजहार करे, जो मामला ज़ेर बहस हो उस पर इजहार करे। याद सादिक साहब मंजे हुए सियासतदान है, बहुत मोहतात आदमी है, स्पीकर रहे हैं। जो डिबेट चल रही थी जिसमें तीन वफाकी वज़रा ने तकारीर की, जब वफाकी वज़ीर असम्बली में बोलता है तो वो ज़ाती राय का इजहार नहीं करता, वो हुकूमत की नुमाइंदगी करता है और काबीना के बिहाफ पे बोलता है। जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं वो जिक्र कर देता हूँ। अपोजिशन के लिए भारतीय एजेंट, गद्दार, मोदी के यार, कुलभूषण के मुहाफिज और अभिनंदन को छोड़ने वाले, ये वफाकी वज़रा के अल्फाज हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकारीर के दौरान जो इससे पहले हुई थी। तो याद सादिक साहब की तकरीर को सुन लें। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उन्होंने मीटिंग की किसी कार्रवाई का जिक्र नहीं किया। उन्होंने उस वक्त जो कैफियत थी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की, जो उन्होंने ज़ाती बात याद सादिक साहब से की, जो वो बात उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी, जो ज़ाती बात उसी महफिल के दौरान, उसी मीटिंग के दौरान उन्होंने याद सादिक साहब से की, उसका जिक्र किया। पार्लियामान में जज्बात का इजहार होता है, याद सादिक साहब ने वही किया।
اگر کوئی بات ان کی غلط ہوتی تو اسپیکر حذف کر دیتا، وہ نہیں ہوا، حذف کر دیتا۔ اب جنرل قادر صاحب کی بات بھی آپ نے کر دی ہے۔ جنرل قادر صاحب نے مجھے فون کیا پی ڈی ایم کے جلسے میں کہ میں نے ثناء اللہ زہری صاحب کو دعوت دی ہے کوئٹہ کے جلسے میں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں پی ڈی ایم کا، اور میں نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی۔ وہ ان کو اس جلسے میں دعوت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ 2.5 سال سے ملک میں نہیں ہے، مسلم لیگ کے کسی میٹنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور نہ ہی پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ رہے ہیں، اس لیے میں ان کو دعوت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ان کی بھرمی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے وہ سردار ہیں، میرے لیے مشکل ہوگا کہ اب میں سیاست کر سکوں۔ میں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے میں نے آپ کو فیصلہ دے دیا ہے، اب جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اس کو کوئی اور رنگ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ جو بیانات مسلم لیگ نون دیتی ہے، اس کے لیڈر دیتے ہیں، اس سے پورا پاکستان اتفاق کرتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ بڑا واضح اور بڑا سمپل ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اس کو ثبوت کے طور پر ہم نے ملک کے آج کے معاشی حالات دیے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ 2018 کی الیکشن کی دھاندلی کا نتیجہ ہے۔ سر، میرا نام خورشید اعظم ہے، سمر ٹی وی سے آیا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے حکومت کی مخالفت کے حوالے سے یا خاتمے کے حوالے سے، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بعض رہنماؤں نے دعویٰ کیا جنوری تک، دسمبر تک جانا ٹھہر گیا ہے، عملاً اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا ٹائم فریم آپ دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عوام کی موبلائزیشن کی تحریک ہے، یہ حصول اقتدار کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی کو نیچا دکھانے کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی سے مقابلے کی تحریک نہیں ہے۔ یہ تو جو آج ملک مشکل میں ہے، جس کا آپ بھی اعتراف کریں گے، پورا پاکستان کرتا ہے، آج ہر معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی عام ہو چکی ہے، لوگ تنگ ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان میں پھر سے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا، سول ملٹری ریلیشن شپ ری ڈیفائن ہوگی، اور ایک نئی پاکستان میں پارلیمانی آئینی جمہوریت کا آغاز ہوگا۔ اچھا سر، میرا نام راؤف نان ہے، بولیو سے۔ سوال میرا یہ سر، یہ جو حکومت جماعت ہو یا اپوزیشن کی جماعت ہو، ایک دوسرے پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غدار ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، بھارت کا ایجنٹ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست کا بڑا غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جس سے جو ملک دشمن ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ پھر اس کو میڈیا میں پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں تنقید ہوتی ہے، پارلیمان کا طریقہ ہے تنقید کرنے کا۔ کبھی بھی آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، حکومت کبھی الزام نہیں لگاتی، حکومت تنقید برداشت کرتی ہے، اس کا جواب دیتی ہے، اپنے عمل سے جواب دیتی ہے۔ جب حکومت خود غدار کہنا شروع کر دے، ہندوستانی ایجنٹ کہنا شروع کر دے، تاریخ کو توڑنا مروڑنا شروع کر دے، غداری کے پرچے درج کرانا شروع کر دے، آئی جی اغوا کرنے شروع کر دے، کنٹینر لگا دے جہاں جلسے ہو رہے ہوں، ٹیلی فون بلاک کر دیے جائیں، میڈیا کو دبایا جائے، تقریریں نشر نہ ہو سکیں، یہ چیزیں کبھی بھی ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی، یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک فرسودہ طریقے تھے ماضی کے، لوگ تمام ممالک نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنائے بیٹھے ہیں، اور اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو طول ملے گا۔ یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔